السلام علیکم۔ سٹریس ہماری ڈیلی لائف کا ایک کامن پارٹ ہے۔ سٹریس ہمیشہ کے لیے کوئی بری چیز نہیں۔ جیسا کہ جب آپ کسی سپورٹ میں حصہ لیتے ہیں یا کوئی پبلک سپیچ کرتے ہیں تو یہ سٹریس آپ کی باڈی کو ایکسٹرا بوسٹ مہیا کرتا ہے، لیکن جب آپ مسلسل سٹریس میں مبتلا رہتے ہیں، جیسا کہ شادی کا ٹوٹنا، کسی قریبی کی ڈیتھ، جابس کی ٹینشن وغیرہ، یہ سارے سٹریسز آپ کی باڈی میں نیگیٹو چینجز لے کر آتے ہیں۔ انسانی دماغ پر کرونک سٹریس کے سائیڈ ایفیکٹ کو سمجھنے سے پہلے سٹریس کی سائنس کو سمجھ لیتے ہیں۔ جب انسان کسی سٹریسفل سچویشن کو فیس کرتا ہے تو اس کی باڈی میں HPA سسٹم ایکٹیو ہو جاتا ہے۔ HPA مطلب ہائپوتھیلمس پیٹیوٹری ایڈرینل ایکسس، یعنی سٹریس کے رسپانس برین میں موجود ہائپوتھیلمس ایک ہارمون سیکریٹ کرتا ہے جسے کورٹیکوٹروپین ریلیزنگ ہارمونز کہا جاتا ہے۔ یہ ہارمون پیٹیوٹری گلینڈ کو سٹیمولیٹ کرتا ہے اور پھر پیٹیوٹری گلینڈ کے رسپانس ACTH ہارمون ریلیز کرتا ہے، یعنی ایڈرینو کارٹیکوٹروپینز ہارمونز بلڈ سے ٹریول کرتا ہوا کڈنی کے اوپر موجود ایڈرنل گلینڈ میں پہنچ کر کورٹیسول ہارمونز کو ریلیز کرتا ہے۔ کورٹیسول ہارمونز کو عام طور پر سٹریس ہارمونز بھی کہا جاتا ہے۔ اب کیونکہ سٹریس ہارمونز کی وجہ سے ریلیز ہوتا ہے تو یہ ہارمونز سٹریس کو کلیئر کرنے کے لیے آپ کی باڈی میں کچھ چینجز لے کر آتا ہے، جیسا کہ یہ ہارمونز آپ کی باڈی میں نان ایسینشیل پروسیس کو سلو کر دیتا ہے، جیسا کہ ڈائجیشن، ریپروڈکشنز اور امیون فنکشنز وغیرہ۔ یہ پروسیس کیونکہ باڈی کی انرجی کو یوز کرتا ہے، اس لیے ان کے سلو ہونے کی وجہ سے انرجی سیو ہو جاتی ہے۔ یہ انرجی ہماری اوور سٹریس کو کم کرتی ہے۔ اسی کے علاوہ کورٹیسول ہارمونز ہماری باڈی میں شوگر کے لیول کو انکریز کرتا ہے تاکہ سٹریس کے نپٹنے کے لیے زیادہ سے زیادہ انرجی باڈی میں موجود ہو۔ پھر جیسے ہی سٹریس سچویشن سے نکلتے ہیں تو ہمارے برین میں موجود ہپوکیمپس کورٹیسول کے لیول کو دوبارہ کم کر دیتا ہے۔ اب شارٹ ٹرمز کے لیے تو یہ ساری چینجز ہمارے جسم کے لیے ٹھیک ہیں، لیکن جب ہم مسلسل سٹریس میں رہتے ہیں تو کورٹیسول ہارمون کا ہائی لیول ہمارے جسم کے ساتھ ساتھ برینز پر بہت سارے نیگیٹو ایفیکٹ ڈالتا ہے۔ تو چلیے جانتے ہیں کہ سٹریس سے ہمارے برین اور باڈی پر کون کون سے سائیڈ ایفیکٹ ہوتے ہیں۔ نمبر 1، سٹریس انکریز مینٹل النس۔ ریسرچز کے مطابق سٹریس سے ہمارے برین میں موجود میلائن پروڈیوسنگ سیل زیادہ ہونے لگتے ہیں، اور اس کے زیادہ ہونے کی وجہ سے برین میں موجود نیورون سیلز میں بھی گیپ بڑھنے لگتا ہے، جس کی وجہ سے کمیونیکیشن سکلز میں بیلنس اور لمٹنگ نہیں رہتی، اور پھر آپ صحیح طریقے سے کمیونیکیٹ بھی نہیں کر پاتے۔ نمبر 2، سٹریس کلز برین سیلز۔ ہمارے برین کا ایک ریجن ہائپوکیمپس ہے جہاں پر مسلسل برین سیلز بنتے رہتے ہیں، لیکن جب ہم کرونک سٹریس کو فیس کرتے ہیں تو نہ صرف کورٹیسول ہارمونز ہمارے برین سیلز کو کل کرتے ہیں بلکہ نئے بننے والے سیلز کو بھی ڈیمیج کرتے ہیں۔ نمبر 3، سٹریس ہرٹس یور میموری۔ برین کا ہپوکیمپس ہماری لرننگ اور میموری میں بہت اہم رول ادا کرتا ہے، لیکن جب ہم کرونک سٹریس میں جاتے ہیں تو ہمارا ہپوکیمپس ٹھیک طریقے سے کام نہیں کر پاتا، جس سے میموری ویک ہونے لگتی ہے۔ نمبر 4، سٹریس شرنکس دا برین۔ سٹریس سے کیونکہ ہمارے برین سیل ختم ہونے لگتے ہیں تو اس سے برین کا والیوم بھی کم ہونے لگتا ہے، خاص طور پر ہمارے برین کا پری فرنٹل کارٹیکس ریجن، جس کی وجہ سے ہماری کنسٹرکشن، ڈیزائن میموری، ججمنٹس، سوشل انٹریکشن کی صلاحیت ڈسٹرب ہو جاتی ہے۔
تو بات ہو گئی ہے سائیڈ ایفیکٹ۔ اب ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیا کوئی ایسا طریقہ ہے جس سے ہم اپنی کرونک سٹریس کو کم یا پھر ختم کر سکیں تاکہ ہمارا برین ہیلدی رہے۔ جی ہاں، ہم ایکسرسائز اور سوشل اٹریکشن سے کم کر سکتے ہیں۔ 30 سے 40 منٹس کی ایکسرسائز ہماری باڈی میں ایسے ہارمون ریلیز کرواتی ہے جس سے ہم ریلیکس فیل کرتے ہیں اور سٹریس کم ہو جاتی ہے۔ اور اسی طرح اگر ہم فیملی اور فرینڈ میں بیٹھیں اور گپ شپ کرتے ہیں تو اس سے بھی سٹریس کم ہو جاتی ہے، کیونکہ انسان ایک سوشل اینیمل ہے اور اسے دوسروں کے سہارے کی ضرورت پڑتی ہے۔ اس کے علاوہ عبادت سٹریس کو کم کرنے کی سب سے بڑی ریمیڈی ہے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔